अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज और आप देखें वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। नाज़रीन, शाहज़ेब सियालकोटी एनसीसी में पेश होते हैं और आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड है। हमने उनको कवर किया, उसके बाद वो गुस्सा करके हमारी तल्ख सवालात का वो जवाब ना दे पाए और फिर वो आपे से बाहर हो गए। फिर उन्होंने अपना असल चेहरा सामने ले आए। उसके बाद हमारे पास ट्रोलिंग की, हमारे पास वीडियो भी बहुत ज़्यादा बनाई है। हम जुनेद खान साहब से मौजूद हैं और ये रजब भट्ट के वकील भी हैं और पूछेंगे जो रजब भट्ट जो केस है, जो आयशा जट्टी केस है, उसमें अभी तक फैसला नहीं आया। उस फैसले को सलमान हैदर के फैसले के साथ मुंसलिक कर दिया गया है। आए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आज के सोशल मीडिया पे शाहज़ेब सियालकोटी एनसीसी आया और मान डोगर और जवाद अली ने उसके खिलाफ एनसीसी में एप्लीकेशन दायर की है। पहली पेशी पर वो इतने गुस्से में आ जाना और फिर मजहबी टच देना उसको, हालांकि हमारा उस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। कोर्ट जाने, उलमाए कराम जाने इसको, क्योंकि वही ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं कौन गलत है कौन ठीक है। ये फैसले हम और आप नहीं कर सकते और हम तो वो बात करेंगे जो एनसीसी के बाहर हुई। आप बताएं क्या कहेंगे इसके बारे में। भाईजान देखें, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो पाकिस्तान का कानून है ना, अगर कोई भी बंदा गलत करेगा, चाहे वो रजब है, शाहज़ेब है, मैं हूँ, आप है, कोई भी गलत काम करेगा तो उसके लिए कानून मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही। ना मेरे पास राइट है ना आपके पास राइट है कि हम कानून को खुद अपने हाथ में लें। अगर आपको लगता है कि जनाब मान ने कोई बात ऐसी की थी, मान डोगर ने ऐसी कोई बात की थी, तो यू हैव प्लेटफॉर्म्स। हाँ जी, अदारे मौजूद बिल्कुल है, उलमा कराम है। आप वहाँ पे उलमा कराम को छोड़ दें, आपके पास अदारे मौजूद हैं, आप वहाँ पे अदारे में एप्लीकेशन दे दें कि भाईजान ये इन्होंने किया है। भाईजान आप कौन होते हैं या मैं कौन होता हूँ कि हम खुद ही जज, खुद ही अदालत लगाएं, उनकी माए बहनों पे लानते कर दें, उनके ऊपर उनकी पिक्चर लगा के हम उन्हें डिफेम करना शुरू कर दें, चाहे मैटर कोई भी हो, दीनी है दुनियावी है। बिल्कुल भाईजान कोई भी राइट नहीं देता आपको कि आप उसका फैसला करें और आप लानतन करें। ये आपने करके आपने खुद कानून को हाथ में लिया, उसके बाद उन्होंने एप्लीकेशन दी और मैं आपको पता ही उसमें मैं ही गया था वहां पे, तो वहां पे मेरे थ्रू ही एप्लीकेशन दी गई। तो कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को भी नहीं है। तो ये आपने गलत किया। शाहज़ेब है तो उसने गलत किया कि जनाब वीडियोस बनाई और वीडियो बना के उसमें लान तान की, उनकी वीडियोस में पिक्चर इस्तेमाल की गई, बैड वर्ड्स बोले गए और इवन यहाँ तक देखें कि इंस्टिगेट किया गया कि जनाब कि ये क्या कि जाए कि शिया सुन्नी फसाद हो गया, ये शिया है, इन्होंने इसलिए बात की, हज़रत उमर पे बात कर दी। भाई हज़रत उमर खाली आपके नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। हज़रत उमर जो है वो हमारे भी खलीफा हैं, आप के भी खलीफा हैं, वो मेरे नबी के सहाबी हैं, उनका एहतराम करना आप पे भी वाजिब है, हम पे भी वाजिब है। हाँ जी। लेकिन कम टू द पॉइंट, यहाँ पे हज़रत उमर की बात नहीं थी हो रही। यहाँ पे हज़रत आपने मजहबी टच लोग दे देते हैं। देखें लोगों को बात सुने, मजहबी टच देने का क्या मकसद था आप भाईजान? देखें मजहबी टच मिलेगा तो व्यूज आएंगे पाकिस्तान में, कंट्रोवर्सी पे। हाँ जी, कंट्रोवर्सी में आप बात करेंगे आपको व्यूज लाजमी मिलेंगे। आप पॉजिटिविटी की बात करेंगे में भी आपको कम व्यूज मिलेंगे। लेकिन अब हम जाते हैं कि पॉइंट कहां से शुरू हुआ। फॉर एग्जाम्पल यही समझ लें कि हम एक अदालत के सामने है, ये कैमरा जो है हमारा जज है, बिल्कुल दुनिया देखने वाली हमारी जज है। मान ने बात की कि उसका मफहूम ये था, मान डोगर ये कहता है कि जनाब जब करबला का वाकया हुआ तब इस्लाम कितने मुरब्बा मील, वो 2 लाख मुरब्बा मील पे फैला हुआ था, ये उसने कहा। लेकिन जब करबला का वाकया हुआ तब सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद की आल वो वहां पर शहीद हुए, या जो असहाबे हुसैन थे वो शहीद हुए। अब मुझे ये चीज बता दे, इसमें हजरत उमर का जिक्र कहां पे आ गया? मेरी पहले पूरी बात सुन ले। उसका कहने का मतलब ये था कि जनाबे हजरत उमर ने इतना इस्लाम फैलाया था कि उनके दौर में 2 लाख मुरब्बा मील में इस्लाम फैल गया था। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो 2 लाख मुरब्बा मील में से सिर्फ 72 लोग सामने आए करबला के अंदर, वो सामने आए जिन्होंने हक का साथ दिया। बाकी जितने मुसलमान थे वो उसमें शामिल नहीं हुए। ये कहने का मतलब था ना। इसमें हज़रत उमर जो है हमारे साहबी हैं, उनको हमने कहां पे उसने डिफेम कर दिया? नहीं ना किया। आप लोग मजहबी टच ना दिया करें, बात का थीम देखा जाता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। 2 लाख मुरब्बा मील पे जो फैला हुआ था इस्लाम, उसमें से सिर्फ मुसलमान वो निकले जो हुसैन के साथ 72 थे, हज़रत इमाम हुसैन के साथ खड़े थे, ठीक है। अब इसमें हज़रत उमर कहां पे आ गए इसके अंदर?
حضرت ابو بکر آ گئے, کوئی کون کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ ان کی توہین کر دی؟ ہاں بھائی مجھے کامن سینس کی بات ہے, پڑھی لکھی بات کیا کریں, نہ ایسے کیا کریں. وہ بہت بڑی ہستیاں ہیں, میں تو یہ کہتا ہوں وہ اتنی بڑی ہستیاں ہیں کہ ہم لوگ بغیر وضو کے ان کا نام بھی نہ لیں, اور ہماری آل اولاد ہم ان پہ قربان. دیکھیں وہ نبی کے صحاب تھے جنہوں نے ہر ٹائم 24 گھنٹے نبی علیہ السلام کو انہیں دیکھتے تھے, دیدار کرتے تھے. نبی پاک کا وہ دیدار کرتے تھے, ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے, ان کو دیکھنا, ان کی صحبت اختیار کرنا, یہ تو میری جو انہوں نے اس ٹائم پہ گزار لی, ہمیں تو جا کے جنت میں جا کے ملیں گی نا, کہ اگر ہم جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے گا, پھر ہم جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکیں گے. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی زندگی میں دیکھا, ان کی صحبت اختیار کی, تو ان کا نام بھی نہ لیا کریں, بلا وجہ فیم کے لیے نہ کریں. ہاں شیعہ سنی نہ بنانا شروع کریں. اس نے نہ شیعہ کی بات کی نہ سنی کی بات کی, اس نے واقعی حق کی بات کی ماننے. اس نے کہا کہ جناب جب کربلا میں اسلام کی بات ہوئی تو 2 لاکھ مربع میل پہ جو اسلام پھیلا ہوا تھا, جو حضرت عمر نے اتنی محنت کر کے وہ پھیلایا تھا, ان کے بعد ان کی وفات ہوگی, لیکن کربلا اس کے بعد ہوا, لیکن تب بھی وہ 72 لوگ ہی نکلے. تو اس میں حضرت عمر کی اس نے کہاں پہ شان میں گستاخی کر دی. لیکن آپ نے کیا کیا, آپ نے ان کو اٹھایا, اس چیز کو مذہبی ٹچ دیا, اس کی ماں بہن کو ایک کر دیا. تو یہ آپ نے کو گالیاں نکالی, اور اب آپ نے غلط کیا, اب آپ کو وہ فیس کرنا پڑ رہا ہے. اب دیکھیں کہاں پہ سیالکوٹ اور کہاں پہ لاہور ہے. اور ابھی ایک پیشی پہ آنا پڑا اتنی گرمی میں, اور اتنے ہائپر ہو گئے کہ آپ کو 2 بندے سنبھالنے پڑ رہے ہیں کہ جناب اس طرح کی باتیں نہ کریں, اور اچھلنا شروع ہو گئے, اچھلنا کہہ دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر وہ بات تو سچ ہوگی رجب کی. رجب نے کہا تھا کہ جناب ان کا ڈانس آپ دیکھو گے, تو آپ نے خود ہی اس بات کو سچ کر دیا. ان کا ڈانس دیکھو گے فور یو پہ, تو وہ چل رہا تھا, فور یو پہ چل رہا تھا. اچھا اب یہ تو بات ہو گئی کہ اب انہوں نے صحافی بھائیوں, ہم وہاں پہ موجود ہیں, ہمیں انہوں نے کہا کہ یہ رجب بٹ کے پیڑ ہیں, ان کے 2 باپ ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے 20,000 روپیہ بھی دیو گے نا تے اپنے پیو دے خلاف انٹرویو کر لیں گے. بھائی یہ تو تربیت کی بات ہے نا. اب میں اس کے منہ کے الفاظ کو تو نہیں بند کر سکتا کہ یار یہ الفاظ نہ کو, یہ آپ, میں دیکھو اب یہاں پہ بیٹھا ہوں, اب میرے سامنے کیمرہ, تو میں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں شاہ زیب کے بارے میں, اس کے خاندان کے بارے میں, یا اس کی والدین کے بارے میں میں باتیں کروں, نہیں بنتا بھائی. میں اپنی تربیت شو کروں گا. شاہ زیب نے اگر غلط کیا ہے تو ادارے موجود ہیں وہ کریں گے, اگر آپ نے کچھ غلط کیا ہوتا تو ادارے موجود ہیں. تو اگر کوئی بندہ آپ کے والدین پہ جا رہا ہے یا آپ کے والد وفات پا چکے ہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, چاہے وہ زندہ بھی ہوں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, اگر وہ زندہ بھی ہوتے تب بھی کسی کے باپ کے بارے میں, کسی کی والدہ کے بارے میں بات کرتے وقت ہم لوگ اپنی تربیت شو کرتے ہیں. اور پھر آپ لوگ یہ کہہ دیتے ہو جی صحابہ کرام کی گستاخی کر دی. بھائی جان ہو آر یو, آپ کون ہوتے ہو ڈیسائیڈ کرنے والے کہ ڈیسائیڈ کر دیے جناب میں نے کہہ دیا کہ صحابہ کی گستاخی ہوگی تو ہوگی. بھائی ایسے نہیں کرے, لوگ پڑھے لکھے ہیں, لوگ آپ کو بھی پڑھے لکھے لوگ بھی فالو کرتے ہوں گے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ یار ہر چیز کو دینی ٹچ دے دو. مان لیا یار آپ کی بڑی کنٹریبیوشنز ہوں گی اسلام کے بارے میں, لیکن اس کا اجر ہم نے نہیں آپ کو دینا. اگر آپ کو کوئی غلط لگتا ہے تو آپ اداروں میں جائیں, میں کہہ رہا ہوں اس کا اجر ہم نے نہیں دینا, اس کا اجر آپ نے اللہ سے لینا ہے. اور میں دوسری بات یہ کروں گا کہ ماشاءاللہ اگر آپ دین کے, ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹھیکیدار بنا دیا ہے, آپ دین کے ٹھیکیدار بن چکے ہوئے ہیں, تو بھائی جان سب سے پہلے دین کی خدمت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جو چینلز ہیں وہ ڈی مونیٹائز کروائے نا. وہاں سے پیسے کیوں لے رہے ہیں؟ میں نے ویڈیو 5 ملین پہ گئی, مجھے $1200 آ گیا, میں نے وہ بھی کھا لیا, لیکن بات کس کے, وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ فیس بک کس نے بنائی ہوئی ہے بھائی؟ یہ تو یہودی ہے. سب سے پہلے بند کر دیں. ٹک ٹاک کا جو مالک ہے وہ, اس کے اندر جو مینجمنٹ ہے وہ کون ہے؟ وہ سارے نان مسلم ہے نا. تو سب سے پہلے آپ یوز کرنا بند کر دینا یار, اپنا ایک ٹک ٹاک پلیٹ فارم بنائے نا, پاکستانی اسلامی بنا دینا, آپ وہاں پہ بات کریں. پیسے بھی ان کے لینے ہیں ان ڈالرز, اور بات کرنی ہے اسلام کی, تو بھائی یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون لوگ ہیں جو دین کی خدمت کر رہے ہیں. میرے ساتھ آپ بھی چلے نا, رائیونٹ اجتماع ہوتا ہے, وہ 1 روپیہ نہیں لے رہے ہوتے, وہ دین کی خدمت کے لیے نکلے ہوتے ہیں, وہ دین کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں, ان لوگوں کو سلام کرنے کو دل کرتا ہے. اور آپ لوگ صرف کیمرے میں بیٹھ کے, اے سی لگا ہوا ہے, کیمرہ لگا ہوا ہے, جناب ہم بیٹھے ہوئے ہیں, میرے اس طرح کہنے سے تو نہیں ہونا, عملی مظاہرہ کرو نا, کچھ کر کے دکھاؤ نا. اچھا جنید بھائی یہ تو ہوگی بات. رجب بٹ کا ایک کیس تھا عائشہ جٹی والا, سیشن کورٹ میں فیصلہ آیا, آخر فیصلہ پینڈنگ ہو گیا, فیصلہ نہیں آیا. اب اس کو منسلک کر دیا گیا ہے سلمان حیدر جو مرکزی ایکیوز ہے. کیا کہتے ہیں فیصلہ کیوں نہیں ہے؟
بھائی جان وہ نا جج صاحب نے جو ایک ہمارے اندر سرکاری وکیل ہوتے ہیں, پروسیکیوشن والے برانچ والے ہوتے ہیں, ہر عدالت کے اندر پروسیکیوشن کا ایک وکیل ہوتا ہے, تو جو جب جج نے کوئی بھی ڈیسیجن لینا ہونا تو سرکاری وکیل سے مشاورت کر لیتے ہیں, پوائنٹ لیگل پوائنٹ لے لیتے ہیں اسے کہ یار آپ کیا کہتے ہو. تو انہوں نے یہ کہا, جو رائٹ بھی تھا ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ جناب کہ اگر آپ اس سٹیج پہ رجب بٹ اور اس کے دوستوں کو بری کر دیتے ہیں 265 کے مطابق, آپ اس کو اپلیکیشن ایکسیپٹ کر کے اسے آپ اگر بری کر دیں گے تو کل کو جو سلمان کے حد تک چلان آئے گا نا, وہاں پہ انہیں بڑا یہ لگے گا کہ جناب آدھے ملزم تو بری ہو چکے ہیں تو پھر اسے بھی بری کیا جائے, وہ کیس پہ اثر انداز ہوگا, یہ فیصلہ کمزور ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جناب جو بھی فیصلہ ہوگا ہم اکٹھا فیصلہ کر دیں گے. دیکھیں ایویڈنس وغیرہ ہونی ہے, ایویڈنس بھی ہو جائے گی, ایویڈنس کے بعد جرا ہونی ہے, جرا ہوگی, وہ اپنی پروسیکیوشن والے اپنی وہ شہادتیں پیش کریں گے. اس کے بعد ایٹ دی اینڈ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم اکٹھا فیصلہ کر دیں گے تاکہ کسی کو یہ نہ لگے, مدعیوں کو یہ نہ لگے کہ ہمارا کیس پہلے کمزور کر دیا تھا جج صاحب نے, وہ فیصلہ دے کے. تو آپ سمجھتے ہیں اس کیس میں کتنی جان ہے؟ بھائی جان بلیو کریں اس کیس میں ذرا بھی جان نہیں ہے. اگر اتنی جان نہ ہوتی تو رجب بٹ کی اتنی بھائی پیش یار وکیلوں کا کام کیا ہوتا ہے, پیشیاں کروانا نا. میں اگر اس سائڈ پہ ہوتا تو میں بھی یہی کر رہا ہوتا نا کہ وکیل لوگ کہتے ہیں دیکھیں ہم نے کتنی اچھی. بھائی اچھی بات ہے نا, یہ آپ کی اچھی بات ہے جو آپ پیشی کروا رہے ہو. مزہ تب آئے گا جب سزا کرواؤ گے. دیکھیں جی کبھی آپ نے سنا ہے کہ بندہ جی مٹھائی بانٹ رہا ہے, یہ جی مٹھائی کھائیں, جی مٹھائی کھائیں, کیا ہوا جی میں نے جی پیشی ڈلوا دی. کب مٹھائی بنٹوائی جاتی ہے؟ جیتنے میں. لو جی میں نے سزا کروا دی, تب ہوتی ہے. تو جب آپ سزا کرواؤ گے نا, بلیو کرو میں آ کے آپ کے منہ کے اندر مٹھائی ڈال دوں گا. اچھا میں ڈال دوں گا. رامے صاحب یہ دیکھ لیں, مطلب جو بھی خان صاحب کہہ رہے ہیں اگر آپ کیس جیتیں گے یار نہیں, میں مٹھائی کا ڈبہ لے کے آؤں گا. میری بات سنیں, ہم نام نہیں لیتے, وہ ہمارے لیے سارے دوست ہمارے بڑے بھائی ہیں. اس کیس میں 4 وکیل بدل چکے ہوئے ہیں. میں بھی فیصلے تک رامے صاحب بھی نہ ہو, میں بھی نا بات کر, ہاں آپ کے سامنے ہے نا. آوازیں آ رہی کچھ نہیں آوازیں نہیں آ رہی, میں ویسے کہہ رہا ہوں یہ پارٹیز کی مرضی ہوتی ہے نا کہ پہلے بلال صاحب تھے اس میں, پھر وہ آصف صاحب بھی آگے, پھر ایک اور وکیل صاحب آئے, پھر رامے صاحب آگے ہیں. میں بھی تب تک یہ وکیل بھی نہ ہو, میں بات ویسے کر رہا ہوں کہ جو وکیل بھی کہہ رہا ہے نا کہ اس میں سزا ہو جائے گی, میں اس کے منہ میں جا کے مٹھائی ڈال دوں گا. ٹھیک ہے جناب آپ نے سزا کروا دی, رجب بٹ کو دیکھو سزا ہوگی. وہ بھائی یہ کیس ہے 376 کا, اس میں ایلیگیشن یہ لگایا جا رہا ہے رجب بٹ پہ کہ جناب اس نے موبائل ریسیٹ کر دیا اور اس کی دفعات بھی شامل نہیں ہے, اور پولیس نے بھی انویسٹیگیشن میں اسے بے گناہ کر دیا ہو. جو آپ کی 164 کی سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی ساری آپ کے ایف آئی آر کے اگینسٹ جا رہی ہوں, تو کہاں پہ سزا ہونی ہے. ہاں یہ ہے کہ آپ لنگر آن کر رہے ہیں, بہت اچھا لنگر آن کر رہے ہیں, تو لنگر آن پہ مٹھائیاں نہیں ہوتی. بالکل صحیح. ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ جنید خان صاحب, اور ہم شاہزیب سیال کوٹی کو کہیں گے کہ آپ نے منڈے کو آنا ہے اور ہمارے سوالوں کے آپ نے جواب دینے ہیں, جو اس کیس کے ریلیٹڈ نہیں, جو آپ نے بیٹھ کے اپنے پوڈ کاسٹوں پہ یا اپنے ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے باتیں کی نا کہ صحافی پیڈ ہیں, یہ رجب بٹ سے پیسے لیتے ہیں اور ان کے 2 باپ ہیں, اور اس کے بعد یہ تو ویزا لے کے پیو کے خلاف ہی انٹرویو کر لیں گے. ان سوالوں کے جواب آپ نے دینے ہیں ہمیں. ناظرین حسن شہباز کو اجازت دیں, اللہ حافظ.